العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا محمدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ الکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 266 تک کا درس ہو چکا ہے سورہ بقرہ۔ اللہ پاک مومنوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مختلف زاویوں سے مثال بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، ریاکاری کے لیے جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، دونوں کی مثال اللہ نے بیان کی۔ ریاکاری کے لیے جو خرچ کرتے ہیں چٹان پر اس مٹی کی طرح ہے کہ بارش کا جھونکا آیا اور اس مٹی کو اڑا لیا۔ رضا جوئی، اللہ کی رضا اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے ان کے، جو باغ ایک ٹیلے پر ہو جس پر بارش برسے تو دو مرتبہ پھل آئے، بارش نہ ہو شبنم ہی آئے تب بھی اس میں پھل نہیں آئے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے نیت میں اخلاص ہو جن کے، اس میں عقیدہ اور اس میں نیت کے ساتھ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تھوڑا ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کمی بیشی کو نہیں دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو لاکھ روپے خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری، اور ایک بندہ ہے جو 1 روپے خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کی خوشنودی ہے اس لاکھ سے بہتر ہے۔ تو پورے درس کا خلاصہ ہے اور اس میں جذبہ دیا گیا ہے ان غریبوں کو جو زکوٰۃ کے مالک نہیں ہیں، دینے کے اعتبار سے مالک نصاب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی بس لینے کے بارے میں سوچتے رہنے، وہ بھی خرچ کریں جیسے ابھی کہا ہے، 1 روپیہ بھی خرچ کریں اور نیت میں اخلاص ہو، نیت میں رضا ہو، خوشنودی ہو، اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے، وہی بہت پسند ہے۔ آج جو آیت کریمہ اسی سلسلے کی ایک عظیم آیت ہے، آیت نمبر 267 ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ کوئی بھی عمل ایمان کے بعد ہی اللہ پاک اس کو پرکھتا، قبول کرنا نہیں کرنا یہ ایمان کے بعد ہی۔ ایمان سے پہلے جو عمل کرتے ہیں یعنی کفر کے عالم میں، وہ عمل کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں ثواب و عذاب کا پہلو ہی نہیں رکھتا، عال وہ بیکار ہے، اس عمل کی کوئی گنتی نہیں۔ دنیا میں اگر دے دے تو یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، لیکن آخرت میں اس عمل کی پوچھ یا اس عمل پر آپ کو بدلہ ملے گا جو عمل ایمان کے بعد دائرہ ایمان۔ ایمان شرط ہے عمل کی، عمل شرط نہیں ہے ایمان کے لیے، اس کو نیت میں دھیان رکھیں۔ عمل کے لیے ایمان شرط ہے لیکن ایمان کے لیے عمل شرط نہیں۔ ایک بندہ ہے جو ایمان قبول کیا مر گیا جنتی، عمل نہیں کیا۔ ایک بندہ ہے زندگی بھر تک عمل کیا، ایمان نہیں لایا، جہنمی۔ ایمان شرط ہے عمل کے لیے، عمل شرط نہیں ہے ایمان کے لیے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اللہ پاک جب تک ہم مومنوں کو زندہ رکھا ہے عمل کی کنٹینیوٹی کے ساتھ زندہ رکھے، عمل صالح کی توفیق بخشے۔
اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، بڑی اچھی ہے، جو تم کماتے ہو اپنی کمائی ہوئی چیزوں میں جو سب سے پاکیزہ جس کو سمجھتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جملے پہ غور کرے آپ، خرچ کرنے کا جذبہ نہیں دے رہا اللہ سے، کمائی ہوئی چیز جس کو خوب زیادہ اچھا سمجھتے ہو آپ، طیب کا جملہ، طیبات، طیب، سعودی عرب میں رہنے والے کو طیب کو خوب اچھے سمجھے گے، المواد الطیبہ، المواد الطاہرہ من الوحل، یہ سب جملے ہیں، طیب، پاکیزہ، ماشاءاللہ۔ تو اپنی کمائی ہوئی، دو بات اس میں سمجھ میں آئی، ایک تو کمانے کا بھی جذبہ دے رہا تھا، اپنی کمائی، ایک بات، اچھا اپنی کمائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے بیلداری کریں، اپنی کمائی یہ ہے ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اولاد کے طور پر بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں کمائی کی جو آپشنس ہیں، تو ایک باپ میں بوڑھا ہو گیا ہے، اب گھر میں بیٹھا ہوا کھا اولاد کما کر بھیج دی، تو یہ کمائی نہیں، کمائی اولاد خود طیب کمائی، اولاد خود ایک طیب کمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی قسم کے بیٹوں نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ میری فیملی کو کافی نہیں ہوتا، میں باپ ماں کو کیسے کھلاؤں، ایسا میں کیسے کھلاؤں، اور میرے ماں باپ یہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول ایک حدیث فرمائے تھے، انت ومالک لابیک، تو باپ ماں کو الگ کر رہا ہے، تو اور تیرا مال خود تیرے ماں باپ کا ہے، تو بھی ماں باپ کے لیے ہے اور تیرا مال بھی ماں باپ کے لیے۔ اولاد کی جائیداد ایک طرف، توجہ دینا، اخلاقی طور پر الگ مسئلہ ہے، لیکن اولاد کی جائیداد میں ماں باپ اجازت نہیں لے سکتی کہ ہم خرچ کریں یا نہ کریں، لیکن ماں باپ کی جائیداد میں اولاد کو اجازت لینا فرض ہے، یہ مقام ہے ماں باپ، سمجھ رہے آپ؟ اگرچہ اخلاقی طور پر آپ لے لیں بیٹا میں خرچ کروں، وہ اخلاق ہے لیکن شریعت نہیں، ایک سائڈ سے جھکنے سے کہا ہے، اے اولادو تم کو جھکنا ہے ماں باپ کی بارگاہ میں، ڈسکس نہیں کرنا، بس ماں باپ نہیں جھکیں گے، یہ خدا کا آرڈر ہے، باقی اگر ماں باپ غلط ہے تو میں دوں گا اس کو بدلا، تو نہیں دے اس کو، اولاد نہیں دے سکتی، تو کمائی میں خود اولاد بھی داخل ہے، یہ جملہ بتانے کا ہے، تو جس سب سے زیادہ پیار، سبحان اللہ، سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ طیب، سب سے زیادہ پاکیزہ جس کمائی کو بھی آپ ہم سمجھتے ہیں، اللہ پاک اسی کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ ایمان والو، اے ایمان والو، تیری ایمان کی شان یہ ہے کہ ایمان کی دنیا میں جو تو کماتا ہے اس کو سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہے، اسے کمانے والا ایک چھوٹی سی مثال، آٹو والے سے پوچھیے یا بیلداروں سے پوچھیے، جب اسے 200 یا 500 روپئے ملتے ہیں اور جب وہ اپنے اہل و عیال کی طرف جاتے ہیں پیسہ نکالتے ہیں تو اس کو کتنے اچھے سے دیں، اس کو محسوس کیجیے، کتنے اچھے سے اس کو دیں، اگر وہ پیسہ کوئی اچک لے یا اچانک گم ہو جائے تو اس کے آنسو کی قدر دیکھیے، اس کی جو آنسو کی، واہ، تو سب سے پاکیزہ وہ ہے جس کمائی کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ اللہ پاک پارہ نمبر 4 کی فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ پہلی آیت پارہ نمبر 4، سب سے زیادہ جس کو پیار کرو، دل چھوڑ دی، ہم لوگ نہیں کھا رہے تھے دل چھوڑ، یہ نہیں ہونا چاہیے، کھانا بچ گیا ارے دیکھ چھوڑ، نہیں، آپ کا نفس اگر ہاں ٹھیک ہے بچ گیا ہے تو رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے، پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے، محبت سے، وہ بھی یہ نہیں ارے بچ گیا تو اب کیا کرنا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے دے سکتے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کا جب جذبہ آئے، خرچ کرنے کی جب بات آئے تو بس ایک لفظ وہی کہتا ہوں، دیجیے بھی اور دعا بھی دیجیے، اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنائے کہ تو بھی دوسروں کو دینے والا بن جائے۔
یہ پہلو ہونا چاہیے. طیب کا پہلو یہی ہے, پاکیزہ کا پہلو یہی ہے. تو دو بات اس میں آج سمجھ میں آئی کہ ہم سب کو کمانا بھی ہے, کمانے کی بھی اباحت سمجھ میں آئی, اور کمائی چیزوں میں اللہ کا وہ حصہ اللہ کا پسندیدہ ہے جس حصے کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, وہ حصہ اللہ پاک کہہ رہا میری راہ میں دے دو. میں اس کیا کروں گا وہ تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ دنیا کے بینک میں رکھے تو پتہ نہیں کب اڑ جائے کب چلا جائے, لیکن خدا کا بینک بالکل گارنٹیڈ ہے الحمدللہ, اور اتنا بڑھے گا کہ یضاعف لمن یشاء اضعافا مضاعفۃ, کئی گنا زیادہ بڑھتا جائے. کوئی گناہ کی وہاں قید نہیں, بڑھتے چلے جائیں. تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو تم کمائے ہو ان میں پاکیزہ خرچ کرو اللہ کی بارگاہ. زکات صدقات جتنی بھی چیزیں آپ لینا ہے لے لیجیے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور ان میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائے ہیں, غلے اور اناج وغیرہ. زراعت مراد, اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس ایک جملہ میں بول دوں میں 10 تھیلے میں ایک تھیلا دینا تو دینا, یہ اللہ آپ کا 9 ہی تھیلا, 10 کنٹل میں 1 کنٹل دینا, 10 کلو میں 1 کلو دینا. عشر بولتے شریعت میں, عشر عین شین را 10واں حصہ, یعنی زمین سے نکلے ہوئے غلوں کو 10 حصے میں رکھا جائے گا, جن میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. وہ آپ کا ہے ہی نہیں, آپ کا 9 حصہ ہے, بس 9 تھیلا آپ کا ہے, 10واں تھیلا بس دوسرے کا, اور اس میں بھی اکول ہونا چاہیے سارا تھیلا. ایسا نہیں کہ سڑا مال یہاں رکھ دیے ہیں اور 9 تھیلا اچھے سے رکھ دیے, ایک دم بالکل ایک جیسا ہو. بلکہ اگر خوب اچھا ہے تو آیت قرآنیہ پر زبردست عمل ہے کہ 9 تھیلا اتنا پاکیزہ نہیں تھا جتنا ہم دے رہے ہیں, وہ تھیلا پاکیزہ ہے. اکول ہو تو الحمدللہ. لو کا پہلو نہیں ہونا چاہیے, نیچے کا پہلو نہیں ہونا چاہیے, ورنہ دینے سے نہ دینا بہتر ہے. اب غریب ہیں بیچارے, وہ تو لے ہی لیں گے, ان کو ضرورت ہے لیں گے, سوکھی روٹی دیجیے یا تر بریانی دیجیے, ان کو ضرورت ہے لے لیں گے. لیکن آپ احسان نہیں کر رہے, رب آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کو توفیق دیا ہے عبادت کرنے کی. یہ عبادت کر رہے ہیں آپ, کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں آپ. زکات دینا یہ رب کی توفیق ہے, اس لیے کہ ارکان اسلام میں سے ہے, پلر آف اسلام میں سے ایک حصہ ہے. یہ اسلام کا پلر ہے زکات دینا, جیسے نماز پڑھنا. تو زکات دینا, خیرات, یہ اسلامی پہلو ہو. یہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں مالدار بنایا, اور مالدار کے ساتھ ساتھ اس مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی. یہ اہم پہلو ہے. آپ احسان نہیں کر رہے ہیں فقیروں پر. ایک زمانہ ایسا آئے گا فقیر لوگ خود زبردستی کہیں گے آپ ہی لے لو نا مجھ سے مال. اسی لیے کہا گیا اے زکات دینے والوں, اس سے پہلے کہ تم لینے والے بن جاؤ اور لینے والا ختم ہو جائے, زکات ادا کر دو, زکات ادا کر دو. اے نماز پڑھنے والوں, اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز ادا کر لو. جنازے کی نماز تمہاری ہی پڑھی جائے, مرنے کے بعد زکات صدقات کا مسئلہ نہیں, نماز کا مسئلہ ہے. تو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے تم بھی نماز پڑھ لو, جو قضائیں ہیں ادا کر لو. تمہاری زکات دی جائے زکات ادا کر دو. یہ سارے پہلو ہمارے نگاہ میں ہونے چاہیے. اللہ پاک اسی اے ایمان والو, اپنی کمائی میں سے پاکیزہ رزق کرو, اور جو غلے, اناج, زراعت وغیرہ 10 تھیلے 10 کنٹل ہوئے اس کا عشر ادا کرو, 10واں تھیلا اللہ کی بارگاہ میں دے دو. اور آگے دیکھیے, یہ تو دینے کا آرڈر ہے. اب بچانے, ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون, اور جو تم خرچ کر رہے ہو, اچھا طیب کا اپوزٹ خبیث ہوتا ہے. پارہ نمبر 18 میں آپ دیکھیے گا, الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین, الخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات, الطیبات للطیبین. تو خبیث کی ضد طیب ہے. پارہ نمبر 18 میں سورہ نور کے آیت نمبر 20 وغیرہ میں دیکھیے, خبیث کے لیے خبیث ہے اور طیب کے لیے طیب ہے. خبیث دیں گے اس کا مطلب آپ کو خبیث ہی ملے گا. خبیث کے اوپر پاکیزہ نہ ہو, ان پاکیزہ چیز نہ ہو. آپ کا دل جس کو کھانے کا نہ من کرے وہ آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. ارے وہاں تو رہا ہے, کیا اسٹینڈرڈ ہے, کھانا ہے تو کھا, ایسا نہیں. اسی کی طرف لا تیمموا الخبیث منہ, اپنی کمائی کے مال میں سے خبیث کا ارادہ نہ کرنا, تنفقون خرچ کرنے کے لیے.
خبیث ہے اس کا ارادہ نہیں کرنا. تنفقون کہ تم خرچ کرو. کیوں؟ لستم بآخذی ہے کہ اگر وہ تمہیں دیا جائے تو لستم بآخذی ہے، تم اسے نہیں لو گے. تم تھوڑی سی اس فقیر کی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہو اور دینے والے کی جگہ میں لینے والے کو کھڑا کرو، اور تم کو اگر دے تو لو گے نہیں لو گے. رب کہہ رہا ہے کیا پریکٹیکلی پہلو دے رہا ہے مولا. کہ طیب کیوں خرچ کرنے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی تو بن گیا، اگر کبھی فقیر تو بن گیا اور تجھے میں نے بنا دیا تو تیرے لینے کا جب مسئلہ آئے تو یہ نفسانی چیز ہے کہ خبیث چیز قبول نہیں کی جاتی. اس لیے اس سے پہلے کہ اگر وہ ماحول آئے تمہارا بھی تو تمہیں بھی ملے تو طیب چیز ملے، پاکیزہ چیز ملے. یہ مطلب اللہ پاک نہ اتنا امیر بنائے کہ غریب ہنسے غریب روئے، اور نہ اتنا غریب بنائے کہ امیر ہنسے. یہ دعا اللہ پاک بیچ بیچ میں رکھے. غریب بھی دعا دے، امیر بھی دعا دے. سمجھ رہے نا؟ غریب اگر ہمارے گھروں سے گزرے تو دعا دے، بڑا اچھا آدمی ہے، جب بھی مانگتے ہیں دے. ایسا یہ دعا. اسی کو اعتدال بولتے ہیں، اسی کو متوسط بولتے ہیں، اسی کو صراط مستقیم بولتے ہیں. نہ ہائے کا پہلو ہے اسلام میں اور نہ لو کا پہلو ہے، بیچ بیچ میں ہم سب کو رکھنا چاہیے. اللہ پاک ویسا ہم سب کو انسان آگے دے. اچھا کہ اگر تمہیں دے تو تم نہیں لو گے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر اس وقت لے لو گے جب چشم پوشی کرو گے. چشم پوشی سے مراد یہ ہے کہ نوٹ گن رہے ہیں، اب 1 لاکھ روپے گن رہے ہیں، اب 1 لاکھ میں ایک دم 99,000 جو گنے اور 1,000 جو ہے نا وہ آدھا ایک دم کٹا ہوا ہے، اس کو سب سے بیچ میں رکھ دیں. واہ، اس کو سب سے بیچ میں رکھ دیں. یہ چشم پوشی، یہ چشم پوشی نہیں. خبردار خبردار، عیب کو ظاہر کرنا لین دین میں واجب ہے. نہیں تو لینے والا اگر عیب دار مال ان کے پاس پہنچ گیا، توجہ دیجیے گا، تو پھر اگر لوٹانا وہ چاہے تو آپ کا لوٹانا لینا آپ پر فرض ہے. نہیں لیں گے تو اللہ پاک آپ کو نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ نہیں ظالموں کے ساتھ اس کا حشر کرے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کا کاروبار کرتے ہیں. ریشم کا کاروبار، ریشمی کپڑے جو ہے نا. ایک مرتبہ ایسی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، اپنے غلام کو آپ نے کہہ دیا، اپنے رہنے والے کو جن کو رکھا تھا آپ نے کہہ دیا دیکھو وہ کپڑے ہیں، اور واضح کر دیا تھا آپ نے کہ اس کپڑے میں ایک کپڑا خراب نہیں ہے. جب کوئی خریدنے آئے تو اس خراب کپڑے کی وضاحت کر دینا کہ یہ خراب ہے. یہ چلے گئے. اس غلام نے کہا کہ آج حضرت کو میں خوش کر دوں گا، خراب کپڑا بھی اچھے دام پر بیچ دوں گا تو حضرت خوش ہو جائے. آج کے تو واقعی سوکار خوش ہی ہو جائیں گے. ہاں ارے آج تیری تنخواہ بڑھا دیتا ہوں آئندہ مہینے سے. ہاں برابر ہے. لیکن سیدنا امام اعظم جب تشریف لائے، یہ بیچ چکے ہیں سب کچھ. امام اعظم تشریف لائے، بولے کہ لاؤ پیسہ ویسا لاؤ دیے، اور آپ نے سارا اصلی تجارت میں جہاں پیسہ رکھتے تھے اس تجارت میں وہ اس کمائی کا بھی پیسہ رکھ دیا. اور جب رکھا تو ہنستے ہنستے پوچھے کیا بیٹا وہ سب کچھ بیچ دیا میں؟ تو یہ کہا حضرت وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا. ہاں تو کہہ رہا ہوں میں وہ بھی بیچ دیا، لیکن بیچنے والے کو تم نے واضح کر دیا تھا نا. حضرت واضح کرتے تو کہاں سے لیتے ہو، میں برابر میں بیچ دیا ہوں. وہ سوچے خوش ہوں گے. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ بری ہے، ہم تم کو واضح کر چکے تھے، اللہ میں گرفت نہ کرنا. بتا وہ پیسہ ہم نے کہاں رکھا؟ حضرت ابھی تو آپ نے تجارت میں رکھا. تو آپ نے وہ سارے پیسے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا کہ پتہ نہیں کون سا پیسہ اس کپڑے والا کس پیسے کے ساتھ ٹچ ہوا ہوگا، اور جو حرام تھا سب میں ٹچ ہو گیا، اس لیے سب دے دیا. یہ ارادہ تک نہ کرنا، چشم پوشی کیا تھا، غلام نے کیا تھا. حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر دھوکہ ہو جائے توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے. اور ایسا تو نہیں کہ خریدنے والا مر گیا تھا، تلاش بھی کروا سکتے تھے نا. لیکن تقویٰ دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے. اللہ والے ایسے ہی نہیں بنتے، محبوب بندے ایسے ہی نہیں بنتے. وہم و گمان سے بھی وہ بچتے، خیال تصور سے بھی گناہ کے بچتے ہیں. چنانچہ سب انہوں نے اللہ کی راہ میں بالکل خرچ کر دیا اور کچھ بھی نہیں. اب یہ رونے لگے اب کیا کیسے کر؟ تو آپ نے کہا رکو رکو، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ دے گا. دوسرے دن اس سے زیادہ پیسہ آ گیا.
زیادہ پیسہ آ گیا اور آپ کا ہر تیری تنخواہ بڑھاتا ہوں، آپ کا ہر تیری تنخواہ بڑھاتا ہوں. دیکھا میں پریکٹیکلی اصلاح اس کو بولتے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو دیا جائے تم نہیں لوگے، لیکن اگر چشم پوشی کے ذریعے دیا جائے تو لے لوگے. ہاں مجھے لاکھ میں 1000 کے کٹے رکھ دیے تو لے لوگے. ہاں یہ ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک آپ اپنی رگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، رب آپ کی رگوں تک کو دیکھتا ہے. آپ نہیں بتا سکتے کہ میرے پیٹ میں کتنے چاول ہیں. اللہ آل اس چاول سے کون سا خون، کس ڈپارٹ کا خون، کس رگ میں خون ڈالے گا اللہ جانتا. اس لیے بندو بندے ہی تک رہو، مخلوق تک رہو. رب سب کچھ جانتا ہے اور ہم سب کو وہی جانا ہے اللہ کی بارگاہ. اس لیے یہاں تم آنکھ پوچھی چشم پوشی کر لو تو یہاں تم مخلوق سے بچ سکتے ہو، خود سے بچ سکتے ہو، خدا سے نہیں بچ سکتے. تو ہمیشہ دھیان میں تو لا تیمموا الخبیث، کمائے ہوئے مال میں خبیث مال کا ارادہ مت کرنا کہ تم خرچ کرو گے اور تم کو اگر دیا جائے تو چشم پوشی کے بعد ہی لے سکتے ہو، کھلے عام دیا جائے تو تم نہیں لے سکتے. تو جب تم نہیں لے سکتے تو اللہ آگے فرما وَاعْلَمُوا، تو یقین رکھنا ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، نہیں چاہتا ہے تیرا. کیوں دے رہے ہو؟ ہم اس بندے کو پیدا کیے ہیں، ہم دیں گے، چل نہیں تیری ضرورت. بے نیاز ہے اللہ، حمید سراہا ہوا ہے. ارے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے اور وہ بھی پڑھ رہا ہے، تیرے الحمدللہ کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کے قبول. دیکھا ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے. جانتے ہیں میدان محشر میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک پوچھے گا کہ تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا. پانی کیوں نہیں پلایا، میں پیاسا تھا. کہتا ہے اللہ تو خالق ہے، کھانے پینے سے پاک ہے. تو اللہ پاک نے وہی ارشاد فرمایا گا، غریب مانگنے آیا لکھیڑ گیا، میں اسی غریب کے پاس اگر تو کھلا دیتا تو رب کو کھلائے سکتا، پلا دیتا رب کو پلائے سکتا. کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، کچھ بھی ہم کریں تو یاد رکھیے سارا عمل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے، آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے. خدا کی قسم کچھ مت کیجیے، آپ مت کیجیے اللہ کی راہ میں. کیوں؟ اللہ کو مال و دولت نہیں چاہیے، اللہ کو نیت چاہیے، اللہ کو اخلاص چاہیے، اللہ کو گمان چاہیے. حدیث پاک میں آنا عند ظن عبدی حین ظن، کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں جب جب وہ گمان کرتا ہے. گمان سمجھتے ہیں؟ اب بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم درس بھی سن رہے ہیں، اب کیا کہہ کے سوچ رہے ہیں نا آپ، یہ سوچ کے پاس رہتا ہے اللہ پاک. واہ واہ واہ. سوچنے سے پہلے کیا کیا آپ گمان، کیا کیا ظن، کیا کیا آپ سوچنے والے ہیں، میں اسی سوچ کے پاس رہتا ہوں. اس لیے بندو صحیح سوچ رکھو، صحیح گمان رکھو، اللہ سوچ کے پاس کیا ہے. اس لیے آپ مخلوق سے چھپا سکتے ہو، مخلوق سے چھپ سکتے ہو، خالق سے نہیں چھپ سکتے. واللہ واعلموا ان اللہ غنی حمید، یقین رکھنا کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے، نہیں ہے تمہارے عمل کی ضرورت. اگر دینا ہے کرنا ہے اچھے سے کرو، نہیں تو نہیں کرو. حمید نہیں ہے تیری تعریف کی ضرورت، کرنا ہے تعریف کی طرح تعریف کرو. ایک آیت نمبر 268، یہ آیت تو اور اہم ہے. الشیطان یعدکم الفقر، لیکن بندوں میں جانتا ہوں کہ تم کئی کو نہیں نکالتے پیسہ، کئی کو نہیں زکوٰۃ وغیرہ خیرات وغیرہ. حضرت تھوڑا تھوڑا کر کے دیے تو چلتا کیا؟ یہ سب مسئلے پوچھتے ہیں. الحمدللہ خیر چلو مسئلہ پوچھ لیے تھے تو بہت بڑی بات ہوگی. تھوڑا تھوڑا کر کے مثلا یہ کہ اگر کوئی کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اب 2.5 لاکھ روپیہ نکالنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیے تو اچھا ہے کیا؟ اب اگر نہیں بھی بولے تو آپ کوئی کرنے والے ہیں کیا کرنے والے وہی خالی بس ایک مہر چاہ رہے ہیں، چلو دے دیجیے آپ. ہاں کیسے بھی دیے تو دیتا مگر دینا. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے تم کس نیت سے، کیا سوچ کر کے تم جو نہیں نکالتے ہو مال، یہی سوچتے ہو نا کہ ارے تب یہ تو جاتا نا، اب 1 لاکھ میں 2.5 نکال دیے تو 57.5 رہتا، وہ گھٹ جاتا. تو دیکھیں گے آئندہ ساتھ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے. تو یہ جو سوچ تمہاری آ رہی ہے، یہ سوچ تمہاری ایجادات نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں آر دلاتا ہے کہ مت دو، محتاج بن جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے. کوئی بھی ساتھ دینے والا آج نہیں ہے، پیسے
سکھاتا شیطان. اور صحیح ہے نہیں؟ لوگ نہیں بولتے ایسے ارے جیب میں پیسے رہے تو دوست آئے نہیں تو نہیں دیتا ہے. تم اللہ پر بھروسہ ہے اے اللہ میرا اچھا دوست بنا دے. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ اٹھوں گا؟ تو اللہ کے رسول کہتے تھے جس سے تو پیار کرتا ہے, جو تیرا اچھا دوست ہے میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. کتنا پیارا ہے, کتنا پیارا ہے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جو تم مالدار والے ہیں ان کے ساتھ اٹھے گا, نہیں نہیں, جس سے تو اچھا اللہ کے واسطے پیار کرتا ہے, اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے. نماز پڑھنے جاتا دونوں جاتا, زکات دیتا دونوں دیتا, حج جاتا دونوں, سبحان اللہ, نیکی میں بالکل دونوں ساتھ ہے, اس کو اچھا دوست ہے, اس کو خلیل بولتے ہیں, اس کو حبیب بولتے ہیں. شیطان تمہیں فقر کا عار دلاتا ہے, شیطان تمہیں محتاجگی کا عار دلاتا ہے, اور وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ, اور برائی کا حکم دیتا ہے. برائی کا حکم یہ ہے کیا ایسے کر رہے ہو یار, دیکھ چھوڑو میں کیا الگ الگ کر رہے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے تو خوش ہوتے ہیں, اب خوش ہوئے تو قتل کر دل خوش ہوتا ہے, وہ کچھ بھی خوش نہیں ہوتا, وہ کان ماتا ایسا یہ سب جو وسوسے لاتا یہ شیطان. اللہ پر فرما رہا وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ, یہ برائی کا حکم دیتا ہے. اور سنو شیطان یہ کرتا, رحمان یہ کرتا, وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا, کہ اے انسان, اے مومن, اللہ تمہیں اپنی جانب سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا کہ تم اگر پاکیزہ خرچ کرو گے اور کسی کی نہیں سنو گے تو ہم تیری بخشش کا وعدہ کرتے ہیں, تیرے اوپر فضل کنٹینیو کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. اور واللہ واسع علیم, اور سنو شیطان وسعت والا نہیں ہے, وہ تو خود پریشان رہتا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے, شریر ہے, بدتر ہے, کچھ اچھا ہے ہی نہیں اس کے پاس. لیکن رحمان وہ ہے, سنو, واسع, جس کے پاس دولت کی وسعت ہے, علیم, اور علم کی بھی وسعت. وہ تمہاری ہر چیز کو جانتا ہے, تمہارے دولتوں کو, تمہارے مالوں کو, تمہاری ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے. اللہ واسع علیم. شیطان نہیں جانتا. ایک مرتبہ جاننے کی بھی بات کیا, ہاں میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ میں کیا تو جنت سے نکال دیا گیا. اور اللہ ازل سے لے کے ابد تک میں کہہ رہا ہے, لیکن کوئی اسے نگلیکٹ کرنے والا نہیں. میرا میں اللہ ہوں, میں اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ بھی اس نے کہا تھا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے کہا اخرج مذموما مدحورا, نکل جا جنت سے دھتکارتے ہوئے, لعنت ہو تیرے اوپر. نکال دیا دھتکارتے ہوئے. لیکن رب میں کہہ رہا, تو سنو, تم اس کی مت سننا جو برے وسوسے آ رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں, اور جو پاکیزہ وسوسے, پاکیزہ خیالات آ رہے ہیں وہ رحمان کی طرف سے. اور رحمان کے میں کنٹینیوٹی ہے, اور شیطان کے میں کچھ نہیں. شیطان کے میں کچھ نہیں ہے, وہ بس خالی میں کرتا رہتا, کچھ نہیں وہ دیتا. وہ فقر اور محتاجگی کا تمہیں وعدہ دلاتا ہے, اور رحمان تجھے فضل کا وعدہ دے رہا ہے اور بخشش کا وعدہ دے رہا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو اللہ پاک تمہارے اس خرچ کو ضائع نہیں فرمائے. تمہارے پاؤں میں کانٹا چوبتا ہے اور تم جب اس وقت بولتے تو یا اللہ, تو اس کانٹا میں جتنے خون نکلتے ہیں اس خون کو اللہ رائگاں نہیں کرتا. انوائلنٹری میں, بے توجہی میں. تو جب جان بوجھ کر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے, جان بوجھ کر قربانی کرو گے, جان بوجھ کر اللہ کی بارگاہ میں دو گے, پھینکو گے, گراؤ گے, تو اللہ پاک کیسے اس کو ضائع کر سکتا ہے؟ بے توجہی میں. ارے ایک توجہ دیجیے گا, روایت بتا رہا ہوں, بڑی عظیم روایت. ایک عورت, فاحشہ عورت, بدکار عورت نہا رہی تھی, نہا رہی تھی ننگی, اور ایک اللہ کی مخلوق چونٹی یا کوئی کیڑا پانی سے تڑپ رہا تھا. وہ کھیل رہی تھی ایسے پانی سے, زور سے اس نے ایسے کیا, وہ پانی کا ایک قطرہ اسی کیڑے کے منہ پر آ کر کے گرا. رب کی طرف سے حکم ہو گیا, آواز آئی, اے عورت اب تو فاحشہ نہیں ہے, تیرو میری محبوبہ بن گئی ہے, میری بارگاہ کی ولیہ بن گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتی ہوئی مخلوق کو تو نے پانی پلا دیا. دیکھا, انوائلنٹری میں پلایا تھا, بے توجہی میں پلایا. اور آپ اگر توجہ سے اگر کسی کو پلائیں گے, توجہ کے ساتھ کسی کی مدد کریں گے تو کیسے ضائع فرمائے گا؟ اللہ پاک کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. رب فرماتا ہے لا اضیع عمل عامل منکم, میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. لا یضیع
کر ہی نہیں سکتا. انوائلنٹری میں اگر کسی نے عمل کیا ہے اور اچھا ہو گیا ہے اس کے ساتھ تو اللہ اس کو دے دیا ہے. اور ایسا نہیں ولایت قربیت عطا فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایسی سوچ کے